میرا اللہ گواہ ہے، میں گنہگار نہیں۔ میری پڑوسن کا شوہر میری 13 سالہ بیٹی کے لیے روز چاکلیٹ لاتا۔ وہ بے اولاد تھا۔ میں سمجھتی شاید اسے بیٹی سمجھتا ہے، لیکن ایک دن پڑوسن کے گھر چھوڑا اسے بازار گئی تو واپس لوٹنے پر اجڑ چکا تھا۔ پولیس پڑوسن کے شوہر کو مارتے ہوئے لے جا رہی تھی اور میری بچی اسپتال میں زیر علاج تھی۔ پڑوسن کا شوہر چیخ چیخ کر خود کو بے گناہ کہہ رہا تھا۔ 3 ماہ بعد میری بچی ہوش میں لوٹی، پر جب اس کے منہ سے مجرم کا نام سنا پتھر ہو گئی۔ مجرم پڑوسن کا شوہر نہیں بلکہ میں اسپتال کے کوریڈور میں مسلسل کھڑی رو رہی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری 13 سالہ بیٹی ہے اتنا بڑا ظلم ہو گیا۔ قریب کھڑکی میں ایک نرس جو مجھے کافی دیر سے یوں ہی دیکھ رہی تھی میرے پاس آئی اور کہا، کیا بات ہے، کون ہے اسپتال میں جو آپ اتنی پریشان ہو رہی ہیں؟ میری بچی ہے، میں نے روتے ہوئے کہا۔ وہ نرمی سے بولی، کیا ہوا آپ کی بچی کو؟ میں نے اسے بتا دیا، جس پر وہ خاموش ہو گئی اور مجھے اپنا نمبر دے کر کہا، جب وہ بچی سہمی ہو جائے تو مجھ سے رابطہ کیجیے گا۔ وہ کیوں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تو وہ افسوس سے بولی، بس جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، مگر میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، آپ رابطہ کیجیے گا، گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ مجھے وہ عورت بڑی عجیب لگی۔ میں نے بے بسی سے اس کا نمبر بیگ میں ویسے ہی پھینک دیا۔ نمرا ابھی صبح سے بالکل صحیح سلامت تھی، پھر اب کیسے اس کے ساتھ یہ سب ہو گیا؟ مجھے اچھے سے یاد تھا، کپڑے سلائی کر رہی تھی۔ نمرا میری پڑوسن شمشاد کے گھر اکثر اوقات چلی جایا کرتی تھی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شمشاد اکثر ہی میرے گھر آتی اور بہت رویا کرتی تھی۔ شروع میں تو میں نے اسے علاج کے ہی مشورے دیے، وہ ٹال جاتی، کہتی نہیں، مقدروں میں تو پھر میں کیا کروں؟ کوئی ایسی بدگمانی کیوں کرتی ہو؟ ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے گھر دیر سے اندھیر سے نہیں، وہ خاموش رہتی۔ پھر ایک مرتبہ مجھے ایک ڈاکٹر کا پتہ چلا۔ میں نے شمشاد کو اس کے متعلق بتایا۔ وہ افسردگی سے بولی، باجی میں کیا کروں؟ ان ڈاکٹروں کا میں نے اپنا علاج کروانا ہوتا تو کوئی مشکل نہیں، جا کر کروا لیتی، مگر کمی مجھ میں نہیں، میرے شوہر میں ہے۔ میں خاموش ہو گئی، کیونکہ یہ وہ موضوع تھا جس پر کوئی زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا۔ میں نے کوئی سوال نہیں کیا، مگر وہ خود ہی مجھے بتانے لگی، میری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، مگر اولاد نہیں تھی۔ سبھی مجھے طعنے دیتے۔ میں نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا، سب ٹھیک تھا۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا، اپنے شوہر کا ٹیسٹ کروائے ہو؟ جب میں نے ان شوہر کا اس کے متعلق کہا تو وہ جلدی سے بولا، میں کیوں کرواؤں، بھلا مرد میں بھی کبھی ایسے ہوتے ہیں؟ میں نے بہت زیادہ کوشش کی، مگر وہ نہیں مانا۔ ہر طرح سے دیکھ لیا، لڑ جھگڑ کے رو دھو کے، پیار سے، غصے سے، غرض ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر وہ نہیں مانا۔ میں نے ڈاکٹر کو یہ بات بتائی تو اس نے مجھے ایک طریقہ بتایا کہ اس کے بال لے گئے، ان کا DNA ہوا تو سارا کچھ علم میں ہو گیا کہ کمی مجھ میں نہیں، اس میں ہی تھی۔ اور شاید وہ بات یہ جانتا تھا کہ تبھی علاج کروانے کے لیے نہیں مان رہا تھا۔ میں گھر آئی، بہت دکھ تھا مجھے اس بات کا۔ میں نے شوہر سے کہا، مجھے علم ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں ٹیسٹ کرواتے؟ وہ غصے سے بولا، کیا علم ہو گیا ہے؟ میں نے اس کے ٹیسٹ کی رپورٹ اس کے سامنے رکھ دی اور کہا، یہ سچائی تمہاری وجہ سے میں سارے جہاں کی اور تمہارے خاندان کی باتیں سن رہی ہوں، کیونکہ تم یہ سب جانتے تھے نا۔ تو تم اگر اپنے گھر والوں کو نہیں بتا سکتے تو مجھے ہی کم سے کم اعتماد میں لے کر بتا دیتے۔ میں غصے سے بول رہی تھی، مگر وہ خاموشی سے کھڑا۔ میری بات سننے کے بعد اچانک ہی میرے پیروں میں گر گیا اور بولا، ہاں یہ سچ ہے، میں سب کچھ جانتا تھا، مگر میں تم سے محبت بھی کرتا ہوں، خدا کا واسطہ میرا بھرم رکھ لو، میں شرمندگی نہیں برداشت کر سکتا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ بھلا اس سب سے اس کی کیا غلطی ہے؟ میرے ساتھ بھی تو یہ مسئلہ ہو سکتا تھا، تو کیا وہ مجھے چھوڑ دیتا؟ نہیں، وہ آیا نہیں تھا، وہ ایک سمجھدار انسان تھا۔ سو میں خاموش ہو گئی اور جیسے چل رہا تھا ویسے ہی چلنے دیا، سارے الزام خود پر برداشت کر لیے۔ آہستہ آہستہ بات کرنے والے بھی خاموش ہو گئے، کیونکہ ایک نہ ایک دن سب کو چپ کروانا ہی پڑتا تھا۔ زندگی بس اب ویسے ہی روکھی سوکھی گزر رہی تھی۔ یہ بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ میں نے اسے خاموش کروایا تو وہ مسکرا کے میرا شکریہ کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں پورے محلے کے کپڑے سلائی کرتی تھی۔
شوہر میرا نشئی سا تھا، سو پورے گھر کا خرچ میں نے ہی اٹھا کر رکھا تھا۔ میرا ایک بیٹا اور بیٹی ہی تھی۔ خیر اس دن نمرا اپنے پڑوسن کے گھر چلی گئی، مجھ سے پوچھ کر ہی گئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، میں نے اس سے کہا تھا جلدی آ جانا۔ شمشاد کے گھر اے سی لگا ہوا تھا، وہاں ٹی وی بھی تھا، اور تو اکثر ہی وہ محلے کے دوسرے بچے بھی وہاں ٹی وی دیکھا کرتے تھے۔ بعض اوقات تو شمشاد اسے بھی اپنے ساتھ ہی صلاح دیتی تھی کہ آرام سے ٹھنڈے کمرے میں رہو، شام میں چلی جانا جب گرمی کا زور ٹوٹ جائے۔ تو مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے نمرا کو اس کے اپنے ساتھ ہی سلایا ہو، نہیں آنے دیا ہو۔ میں اپنے کاموں میں مگن رہی، لیکن جب خیال آیا تو کافی دیر ہو گئی، وہ واپس نہ لوٹی۔ میں شمشاد کے گھر پتہ کرنے گئی، مگر ان کے گھر کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی، تالا لگا ہے؟ پھر نمرا کہاں جا سکتی، کیونکہ اس کے علاوہ تو وہ محلے میں کسی کے گھر بھی نہیں جاتی تھی۔ میں نے پھر ارد گرد کے گھروں میں پوچھا، پتہ کیا، مگر وہ وہاں پر نہیں تھی۔ میری جان حلق میں اٹک گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میں نے سب کے گھروں میں ہی نمرا کا پتہ کر لیا، مگر وہ نہیں ملی۔ اپنا سر پکڑ کے وہیں پر گلی میں کھڑی تھی۔ جب شمشاد کچھ شاپر لیے گلی میں داخل ہوئی، اس نے میری فقر رنگت دیکھی تو حیرانی سے پوچھا، باجی کیا ہوا، پریشان لگ رہی؟ میں نے نمرا کے متعلق بتایا، وہ بھی پریشان ہو گئی۔ میں تو صبح سے ہی شاپنگ کرنے گئی تھی، میرا شوہر جو ہے وہ بھی میرے ساتھ نکل گیا تھا، کہہ رہا تھا کہ دوپہر کا کھانا وغیرہ کھانے گھر جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہ کھانا کھا کے چلا گیا ہو۔ اس کے گلے لگ کر بہت زیادہ روئی تو مجھے تسلی دیتے ہوئے بولی، میں سامان رکھتی ہوں، اس کے بعد اپنے شوہر سے کہتی ہوں کہ وہ پتہ کرے کہ نمرا کیا کہتے ہوئے اس کے گھر کا دروازہ کھلا۔ تو ہم دونوں کی رنگت فق ہو گئی، کیونکہ شمشاد کے صحن میں نمرا آڑی ترچھی پڑی ہوئی تھی، اور میں بھاگ کر اس کے پاس گئی اور وہ اسے اپنی گود میں پکارنے لگی، مگر وہ اس وقت بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ شمشاد جلدی سے پانی لے آئی۔ میں نے نمرا کو بے ہوشی سے نکالا چاہا، مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے ہوش میں آئی تو اسے نڈھال پڑ گیا تھا، یعنی ایسی حالت جس میں دانت بری طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، انہیں الگ بھی کرنا چاہو تو وہ نہ ہی ہوتے۔ یہ بے ہوشی کی ایک شدید کیفیت ہوتی۔ بس نمرا پر بھی ایسا ہی کچھ طاری تھا۔ بڑی تگ اور ود کے بعد بھی جب اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوئی تو میں نے ایک محلے والے کی گاڑی پر نمرا کو کلینک پہ پہنچا دیا، اور خود اونچی اونچی بولنے لگی کہ شمشاد مجھے بار بار خاموش کروانے کی کوشش کرتی ہے، مگر میں نے اس کی بھی لاج نہ رکھی اور اسے بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تم بھی یہی چاہتی تھی کہ میری بیٹی کو اجاڑ سکو، تمہارا شوہر میری بیٹی کو برباد کر کے چلا گیا اور تم مجھے چپ کروا رہی ہو۔ میں ابھی پولیس کو فون کرتی ہوں۔ میں نے اسے دھمکی دی۔ شمشاد نے بڑے سکون سے اپنے پرس سے فون نکالا اور نمبر ملا کے کام سے لگایا۔ اس نے اپنے شوہر کو رسول کو گھر پہ بلایا اور گھر آیا تو اس نے پولیس کو فون کر دی، جس پر وہ چونک کر شمشاد میں نے نہیں کیا یہ سب، میں نے یہ جملہ سنا تو ایک جھٹکے سے میں اس شخص کے گریبان تک گئی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا اور کہا، کمینے انسان، میری بیٹی کو برباد کر کے کتنا سکون سے کہہ رہے ہو میں نے یہ سب نہیں کیا، تم ہی گنہگار ہو، اس کے تمہارے گھر سے ہی ملی ہے میری بچی۔ شمشاد مجھے بار بار پکڑ رہی تھی، میں نے اس کے بال بھی نوچنا شروع کر دیے، مگر آرام نہیں مل رہا تھا۔ باقی سب محلے والے بھی ارد گرد جمع ہو گئے، مگر کسی نے بھی مجھے نہیں روکا، جو کر رہی تھی مجھے کرنے دیا۔ یا کچھ ہی دیر میں پولیس آئی، میں نے اسے ساری بات بتا دی، مگر رسول کی ایک بات تھی کہ اس نے یہ سب نہیں کیا تھا۔ شمشاد تم ہی بتاؤ ان سب کو کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو پورا دن گھر پہ ہی نہیں تھا، مگر وہ خاموش تھی، اس نے کوئی بات نہیں سنی۔ پولیس رسول کو دھکے دے کر وہاں سے لے گئی۔ اس کے جانے کے بعد شمشاد مجھے تسلی دینے لگی، مگر میں نے اس کی ایک بات نہیں سنی۔ وہ جولیاں اٹھا کر اسے بددعائیں دیتے ہوئے وہاں سے آ گئی اور میرے پیچھے آنے لگی تو میں نے منع کر دیا کہ خبردار جو تم میرے پیچھے میرے گھر میں آئی تو میں تمہاری جان لے لوں گی، سمجھ رہی ہو تم؟
یہ کہتے ہوئے میں نے شمشاد پر تھوک دیا اور یہ سب پورے محلے کے سامنے ہوا تھا۔ وہ بیچاری خاموشی سے ایک طرف گئی اور جہاں تھی وہاں سے اس نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا اور رسول کو پولیس لے گئی۔ اس کے بعد میں بھی کلینک پر اپنی بچی کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ اسے اسپتال میں داخل کروائیں، بچی کی حالت بہت نازک ہے، بہتر ہے اس سے کبھی اچھے سے علاج کروا لیں ورنہ اس بچی کا زندہ بچنا مشکل ہے۔ میں چپ کر گئی، میرے پاس تو اتنے پیسے تھے نہ ہی کچھ اور میں نے اس سے پہلے ڈاکٹر کو منع کر دی کہ اور کہتی تم اسی کلینک پر میری بچی کا علاج کرواؤ۔ وہاں شمشاد آ گئی، وہ گاڑی میں آئی تھی، اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا باجی دیکھیں میری کیا غلطی ہے، اگر آپ کو مجھ سے کوئی گلا شکوہ ہے تو آپ بعد میں کر لیجیے گا، ابھی نمرا کی زندگی کا معاملہ ہے، دفع ہو جائے تم میری نظروں کے سامنے سے۔ میں نے وہیں پر چیختے ہوئے کہا اور میرے پیر پکڑتی ہوئی بولی باجی دیکھیں ابھی آپ کو ضرورت ہے نمرا کی، اس کی خاطر ہی برداشت کر لیں، میرے پاس یہ زیور ہے، اس شخص کا پیسہ نہیں جس نے نمرا کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، یہ میرا اپنا پیسہ ہے، میں یہ بیچ دیتی ہوں اور آپ کا نمرا کا علاج کروا لیں۔ ایک لمحے کے لیے تو میں اسے دیکھ کر رہ گئی، بھلا کوئی اس طرح سے بھی کرتا ہے؟ پہلے اس نے خود ہی پولیس کو بلوا کے اپنے شوہر کو بھیج دیا اور اب یہ زیور لے کر آ گئی۔ میں خاموش ہو گئی، شاید وہ بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ میری جب چپ دیکھ کر وہ جلدی سے نرس سے بولی تم بچی کو گاڑی میں لٹاؤ، ہم اس کا علاج ہاسپٹل میں کروائیں گے۔ نرس نے مجھے دیکھا تو میں نے آہستگی سے اسبات میں سر ہلا دیا کہ ہاں لٹا دو نمرا کو۔ وہ بڑی خوش ہوئی، میرے گلے لگنے لگی، میں ایک جھٹکے سے پیچھے ہو گئی۔ نرس نے نمرا کو لٹایا اور مجھے بھی اپنے ساتھ گاڑی میں لے گئی۔ ہم ایک بڑے ہسپتال میں آئے جہاں کے باقی سارے معاملات شمشاد نہیں دیکھے تھے۔ میں خود کو ان سب کے لیے حق بجانب کے سمجھ رہی تھی۔ اچھی بات تھی، اگر وہ یہ سب کر رہی تھی اسی کا بنتا تھا، اسی کی وجہ سے میری بچی موت کے منہ میں گئی تھی، نہ تو وہ اسے اتنا زیادہ اپنے گھر لے کر جاتی اور نہ ہی میری نمرا پہ اتنا غم کا بھار ٹوٹتا۔ ہمیں ایک کمرے میں مل گیا، شمشاد نے وہاں مجھے بٹھایا تو میں نے سختی سے کہا دیکھو جب تک ہم لوگ یہاں پر ہیں تم یہاں مت آنا۔ وہ جلدی سے بولی میں کیسے نہ آؤں، میں تو آؤں گی، جس پر میں نے سنجیدگی سے کہا آ جانا مگر کمرے کے باہر بیٹھنا، میری موجودگی میں اندر آنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ اچھا باجی مگر مجھے تو معاف کر دیں، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ میں چپ رہی، میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پولیس نے بھی 2 سے 3 دن چکر لگائے مگر نمرا کو ابھی تک ہوش نہیں تھی۔ تبھی نرس نے بھی مجھے اپنا نمبر مجھے دے دیا جسے میں نے یوں ہی سمجھ کر اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ چند دن گزرے تو میں ہسپتال گئی، وہاں جا کر دیکھا تو شمشاد نمرا کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ میں نے سختی سے کہا آئندہ تم میری بچی کے ارد گرد بھی بھٹکتی ہوئی نظر نہ آؤ، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ میری بات کا پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک دم سے میرے گلے لگ گئی اور روتے ہوئے معافی مانگنے لگی کہ میں کب تک ایسی جھٹکتی خود کو سے دور کرتی ہوں۔ میں بھی اس کے گلے لگی، مسلسل رونے لگی۔ ہم دونوں ادھر ہسپتال میں کار ڈرائیور میں کھڑے دونوں ہی رو ہی رہی تھی کہ سب لوگ حیرت سے ہمیں دیکھ رہے تھے، بھلا انہیں کیا ہوا ہے۔ 1-2 نے تو یہ تک پوچھ لیا کہ کس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ وہ چلی گئی تو نرس میرے پاس آئی اور بولی آپ کی رشتہ دار ہے، وہ کون ہے نا؟ سمجھی سے پوچھا۔ وہ بولی وہی عورت جو آپ بھی گلے لگ رہی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کہانی محلے والی ہے مگر رشتہ داروں سے بڑھ کر ہے۔ وہ نرس مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، تم ایسے کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ کندھا اچکا کر بولی ویسے ہی مجھے لگا آپ کی رشتہ دار ہے کوئی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ میرے قریب ایک دم سے کھسک آئی اور بولی کیا کرتی ہے یہ عورت؟ میں نے حیرانی سے نرس کو دیکھا، آخر سے شمشاد میں اتنی دلچسپی کیوں ہو رہی ہے میری بات پر؟ وہ جلدی سے بولی ویسے ہی پوچھ رہی تھی نا، بڑی امیر لگ رہی تھی۔ وہ کپڑے دیکھے تھے اس کے۔ میں نے اس سے پھر بتایا کہ اس کا شوہر اچھا کماتا ہے، بہت زیادہ آنا جانا تھا ہمارے گھر اس پر۔ پھر نرس نے جلدی سے پوچھا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا تم کیا جاننا چاہ رہی ہو؟ تمہارا یہاں پر جو کام ہے
تم وہ کرو، کیوں اتنی ٹول لے رہی ہو؟ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہو گئی، پھر مسکراتے ہوئے بولی کچھ نہیں مطلب، مگر میری بات کا جواب دیکھ کر اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا، جیسے وہ کچھ جانتی ہو مگر مجھے نہیں بتا رہی۔ وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ پیچھے میں کتنی ہی دیر اس بات کو سوچتی رہی کہ آخر وہ یہ سب کیا کہہ گئی۔ مگر تھوڑی دیر بعد سر جھٹک کر نمرا کا سوچنے لگی۔ آج ہفتہ ہو گیا تھا، پولیس والے 5 چکر لگا چکے تھے مگر وہ ابھی بھی بے ہوشی سے نہیں نکلی تھی، پتہ نہیں کب سے ہی ہوگی۔ صورتحال تو یہ تھی کہ میرے شوہر نے ایک مرتبہ بھی میری بچی کا نہیں پوچھا تھا۔ امیر ادھر بند تھی اور وہ نہ جانے کہاں پر تھا۔ اسے نشے کی اتنی بری لت تھی، 3 دن گھر نہیں آتا تھا۔ کبھی اسے کچرے کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ملتا تھا، کبھی کدھر۔ پہلے تو میں نے اس سے متعلق زیادہ سوچتی بھی نہیں تھی، مگر آج نمرا کا یہ صورتحال بنی تھی تو بار بار اس کا خیال آتا تھا کہ کاش وہ ہوتا تو سب معاملات سنبھال لیتا، مگر اس سے تو اپنا ہی ہوش نہیں تھا۔ پھر بیٹھ کے رب سے شکوہ کرنے لگی، یہ سب مجھ پہ ہی کیوں ڈالا؟ اگر ڈالنا تھا تو بیٹا بھی دے دیتا، ایک شوہر کو بھی صحیح رکھتا، جو آج میری ڈھال تو بنا تو ہوا، یوں غیروں کے رحم و کرم پہ نہ ہوتی۔ یہ سب سوچ رہی تھی جب مجھے واش روم جانے کی حاجت پیش آئی۔ میں واش روم جانے کے لیے راہداری میں آئی تو دیکھا وہاں نرس اور شمشاد کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ شمشاد اسے غصے سے کچھ کہہ رہی تھی مگر نرس مسکرا رہی تھی، جیسے وہ اسے زجر کر رہی ہو۔ جب میں ان کے قریب گئی تو میں نے شمشاد کا جملہ سنا کہ تم اسے کچھ بھی نہیں بتاؤ گی۔ میں ان کے پاس جا کر رک گئی، تبھی دونوں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ نرس تو بڑے سکون سے کھڑی تھی، جبکہ شمشاد کی ہوائیں اڑ گئی تھیں، جیسے وہ کچھ پکڑا گیا ہو۔ مجھے دیکھ کے وہ جلدی سے بولی، باجی خیریت ہے آپ کو؟ میں وہ نرس سے نمرا کی حالت پوچھ رہی تھی، آپ تو کمرے میں آنے نہیں دیتی۔ تو میں نے نرس کو ہی استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، آپ کی محلے والی ہے تو آپ کو یقین ہونا چاہیے اس کی بات کا۔ میں نے مزید کوئی بات نہیں کی اور واش روم چلی گئی، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، مگر کیا یہی بات ہے؟ میں سمجھ نہیں پائی تھی، کیونکہ ان دونوں کے کھڑے ہونے کے انداز سے ایسا بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ شمشاد اس سے نمرا کی حالت پوچھ رہی تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے شمشاد اور اسے کوئی دھمکی دے رہی تھی، مگر نرس پر اس دھمکی کا کوئی بھی اثر نہ ہو رہا ہو۔ میں نے اپنی سوچ میں ہی مگن تھی، جب باہر آئی تو مجھے پتہ چلا کہ نمرا کومے سے باہر آ گئی ہے۔ میں بھاگتی ہوئی اپنی بچی کے پاس گئی تو شمشاد پہلے سے وہاں کھڑی تھی، اسے پیار کر رہی تھی۔ میں نے اسے دھکا دے کر ایک طرف کرنا چاہا تو پیچھے ہٹ جاؤ میری بچی سے، مجھے ملنے دو۔ میں پیچھے کرتے ہی کرتے اس نے تھوڑی سی شکر نمرا کے منہ میں ڈال دی۔ میں نے سختی سے پوچھا، یہ کیا کھلایا تم نے نمرا کو؟ وہ جلدی سے بولی، باجی میں نے منت مانی تھی کہ نمرا ہوش میں آ جائے گی تو وہی منت کی شکر کھلا رہی ہوں۔ میں نے اس کے ہاتھ میں دیکھا تو وہاں پر شکر کی ایک پڑیا پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر کہا دماغ ایک دم سے گھوم گیا کہ کس کی اجازت تم نے میری بچی کو کھلایا؟ یہ میں تمہیں پیچھے کر رہی ہوں اور تم نے ہٹ ڈرامے سے اسے کھلا پلا بھی دیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسے مار دوں، مگر وہ بار بار مجھے تسلی دیتے ہوئے بولی، باجی خود کھا کر دیکھنے، شکر ہی ہے، جیسے بابے سے دم کروایا اسی نے کہا تھا جب بھی بچی کو ہوش آئے پہلی چیز اسے یہی کھانی ہے۔ وہ تو قسمت اچھی ہے کہ میرے رہتے ہی وہ ہوش میں آ گئی، ورنہ یہ میں نہ آپ کو دے کر جانی تھی کہ شمشاد نکل جاؤ کمرے میں سے، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر بیٹھوں۔ وہ چلی گئی۔ میں نمرا کے پاس آئی، اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا مگر وہ اشارے سے کچھ بتانا چاہ رہی تھی۔ کیا رسول نے کیا یہ سب تمہارے ساتھ؟ مگر اس سے پر وہ خاموش رہی۔ تبھی ڈاکٹر بھی چیک کرنے آئی تو تب تک وہ نمرا واپس اس کومے میں چلی گئی۔ یہ دیکھ کر کہ ڈاکٹر نے کہا، کیا آپ لوگ پریشان نہیں، کیونکہ یہ بہت نارمل بات ہے، مریض ایسے ہی کومے سے باہر آتے جاتے رہتے ہیں، ایک مرتبہ باہر نکل آئی تو اب امید ہے جلدی ٹھیک ہو جائے گی، بس پریشان نہ ہو۔ میں نے ڈاکٹر کو شمشاد کی شکل کا بتایا تو وہ بہت غصے ہوئی اور فوراً سے شمشاد کو اپنے پاس بلا کر ڈانٹنے لگی کہ کیوں کھلائی تم نے شکر؟ وہ جلدی سے بولی، جی منت کی تھی۔ اس پر ڈاکٹر تلخی سے بولی، یہ قانونی طور پر جرم ہے،
کیا میں نے ابھی پولیس کو بلاؤں اور ان کے حوالے کروں تمہیں؟ وہ تمہیں بتائیں گے کہ تم نے شکر کھلا کر کتنا ثابت اور کون سی دفعہ کمائی ہے۔ جب تمہیں جیل میں بند کیا جائے گا سب اگل دو گی۔ سن کے وہ ڈاکٹر کے پیروں میں پڑ گئی اور جلدی سے شکر والی پڑیا نکال کے ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا، جی یہ کھلائی تھی میں نے، آپ چاہے تو لیبارٹری کو کروا لیں، میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کھلایا۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھا، میں نے اشارہ کر دیا کہ چھوڑو۔ ڈاکٹر نے اسے چھوڑ دیا، لیکن نرس وہ شکر پکڑتے ہوئے کہا، اسے لیبارٹری میں بھیجوں اور شام تک رپورٹ مجھے چاہیے، تب تک پولیس کو فون کرو، ان کا اہلکار یہاں آ کر بیٹھے گا اور اسے بی بی کی حفاظت کرے گا جب تک یہ رپورٹ مثبت نہیں آ جاتی، اور یہ یہاں سے نہیں جا سکتی۔ پر شمشاد جلدی سے بولی، جی وہی کروں گی جو آپ کہیں گی، میں یہیں پر بیٹھی رہوں گی، کہیں نہیں جاؤں گی۔ مجھے امید تھی کہ اس سارے معاملے پر ڈاکٹر اتنی سختی سے نظر ثانی کرے گی، ویسے بھی مہنگا اور اچھا اسپتال تھا، سو وہ بھلا کسی کی کیا مجال۔ نرس وہی تھی، اس نے پڑیا پکڑ لی اور زیر لیب کر کے اتنی بھولی ہے نا وہ کہ پڑیا نہ بدل سکے، ایک چٹکی زہر کی نہ کھا سکے۔ یہ شکر تو دیکھا نے بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے چونک کر نرس کو دیکھا تو اس نے بھی مجھے دیکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کو جاتے ہی ایک بات شدت سے میں نے محسوس کی، جس سے وہ جملہ اس نے اپنے لیے نہیں بلکہ میرے لیے بولا ہو، یعنی یہ بات وہ مجھے بتانا چاہتی ہے کہ مگر کیوں، اور شمشاد اسے کیوں زہر دے گی؟ وہ خود ہی تو نمرا کا علاج کروانے کے لیے اسے یہاں پر لائی ہے۔ میرے دل و دماغ پہ آندھیاں چل رہی تھی۔ میں باہر جانے لگی تو ڈاکٹر نے روک دیا اور کہا، آپ یہیں رہیں گی جب تک پولیس کے اہلکار نہیں آ جاتے، آپ کی بچی کی زندگی کا سوال، ہم اسے علاج کر رہے ہیں، اور کوئی بھی ایرا گیرا انتھو کھیرا اسے زہر دے دے تو یہ بات ناقابل برداشت ہے۔ شام تک شمشاد کو وہیں پر بٹھائے رکھا۔ ایک پولیس اہلکار ساتھ لیڈی کانسٹیبل اس کے لیے وہاں موجود تھی۔ جب رپورٹ آئی تو واقعی میں شکر تھی۔ نرس نے یہ رپورٹ ڈاکٹر کو دی اور اس نے شمشاد کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا کہ اب تم اس بچی کے قریب بھی نظر آئی تو دیکھنا کیا کرتی ہوں۔ میں وہاں سے چلی گئی۔ میں نرس کے پاس گئی اور پوچھا، کیا تم اسے جانتی ہو؟ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا فرق پڑتا ہے جاننے یا نہ جاننے سے، سیدھی طرح بتاؤ کیا جانتی ہو اس سے؟ تم نے عصبت میں سر ہلایا اور کہا، ہاں دوست سے پرانی میری وہ کافی دیر سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اب ملی ہے تو ناراضگی بھی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ مجھے واقعی میں لگ رہا تھا جیسے وہ ایک دوسرے کو جانتی ہیں۔ کیسی ہیں یہ؟ میں نے شمشاد کا حوالہ دیتے ہوئے پوچھا تو وہ ہنس کر بولی، یہ تو میں تم سے بھی پوچھ سکتی ہوں، کیسی ہے آخر؟ تمہاری بھی تو دوست ہے، میں نے ایک بھرتے ہوئے کہا۔ ہاں اچھی ہے، میرے ساتھ کبھی اس نے برا نہیں کیا، جو کیا ہے قسمت نے کیا ہے، وہ بیچاری تو اس کی بھرپائی کرتی پھر رہی ہے۔ نرس خاموش رہی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم بتاؤ کیسی ہے وہ، کیا ہے اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، اعتبار تو آج کل خود پہ بھی نہیں کرنا چاہیے، خیر جیسی بھی ہے میں اس کے متعلق کیا ہی بتا سکتی ہوں۔ کافی عرصہ ہو گیا ہماری دوستی ختم ہوئے، جہاں ہم کام کرتے تھے اب میں نے وہاں کام کرنا چھوڑ دیا اور یہ نوکری کر لی۔ یہ میری نئی خبر تھی کیونکہ شمشاد نے کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ نوکری کرتی تھی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، اس بات کا علم تو نہیں وہ نوکری بھی کرتی تھی؟ کہاں کام کرتے تھے تم لوگ؟ اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، اچھا چلتی ہوں میں، میری شفٹ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، یہاں سے علاج کروانے کے بعد بچی کو میرے پاس لانا، مجھ سے رابطہ ضرور کرنا۔ مگر کیوں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ پر تب تک وہاں سے جا چکی تھی، سو میں نے بھی پیچھے سے آواز دینا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ چلی گئی تو میں اندر آئی، دیکھا نمرا گہرے گہرے سانس لی تھی جس سے کچھ غلط ہے، مگر کیا میں نہیں سمجھ پائی۔ اس وقت ڈاکٹر بھی جا چکی تھی اور باقی نرسوں کی بھی شفٹ ہو گئی تھی۔ ابھی آدھا گھنٹہ لگنا لگا تھا باقی نئے لوگوں کو اپنی شفٹ پر آنے کے لیے۔ میں وہیں اس کے قریب کھڑی ہو کے دعائیں وغیرہ پڑھتی رہی، تبھی میں نے دیکھا کہ نمرا سے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ میں نے چیختے ہوئے نرس کو بلایا تو اس نے ڈی سے کوئی ٹیکا لگا دی، پھر آگے ڈاکٹر بلائے تو اس نے چیک اپ کرنے کے بعد کہا، آپ کی بچی کی حالت کافی نازک ہے، جیسے کوئی دوائی ریئیکٹ کر گئی ہو، مگر ابھی کچھ دیر پہلے تو بالکل ٹھیک تھی۔ انہوں نے مجھے کمرے سے باہر بھیج دیا۔
اور اس کا خون ٹیسٹ کرنے کے لیے لیبارٹری میں بھیج دیا۔ میں کمرے سے باہر بیٹھی مسلسل تسبیح پڑھ رہی تھی، تبھی میں نے دیکھا کہ اسپتال کے گراؤنڈ میں میرا شوہر چلتا ہوا آ رہا تھا۔ میں جلدی سے باہر گئی تو وہ نمرا کے متعلق پوچھنے لگا۔ اس سے پہلے میں اس پر چیختی چلاتی اس نے اپنی قمیض کی جیب سے پیسوں کی ایک گٹی مجھے نکال کے دی اور کہا، یہاں پر بہت خرچہ ہے نا، ان کو استعمال کر لو، میں تب سے پیسے ہی جمع کر رہا ہوں۔ یہ سب کیسے کہا؟ میں نے مارے حیرت کے پوچھا۔ وہ تو گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، بس جیسے بھی کیے کر دیے۔ میں یقین ہی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ آدمی اپنے پاس پیسے بچانے دینے سے بھی تھوڑے پیسے بچے ہوتے تھے وہ نشہ کرنے چلا جاتا تھا۔ پھر بھی بتاؤ تو صحیح کیسے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ آرام سے بولا، جس کوڑے کے ڈھیر پہ پڑا رہتا تھا وہیں سے کچرا چن کر بیچا ہے۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر، وہ صحیح ہے؟ یہ بات سن کر مجھے بہت شدید رونا آیا اور اندر آؤ دیکھو اسے، مگر اس نے منع کیا اور کہا، ایسے اسپتال میں نہیں دیکھ سکتا، گھر آئے گی پھر دیکھ لوں گا، پیسے چاہیے ہوں تو بتانا، میں کنائیوں سے پیسے کر کے کہیں سے بھی پیسے کر کے لے کر آؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ میں نے اسے بے اختیار آسمان کی جانب دیکھا اور رونے لگی۔ وہ یہ لمحہ تھا جس کا میں نے ساری زندگی انتظار کیا تھا کہ میرا شوہر کچھ کما کر لائے گا، مگر کبھی بھی اس نے نہیں کمایا تھا۔ آج تک گھر میں ہی چلاتی آ رہی تھی اور اب جب وہ کما کر لایا تو کیسے موقع پر اپنی بیٹی کے علاج کے لیے میں کتنی بدگمان ہو رہی تھی۔ اس نے کوئی خبر نہیں لی، مگر وہ باخبر تھا، اسے سب پتہ تھا، بس پیسے جمع کر رہی۔ سب کچھ سوچتے میں کمرے میں آئی تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ کی بچی کو زہر دیا گیا ہے۔ مگر کس نے اور کب، یہ میں نہیں بتا سکتی کیونکہ مجھے بھی نہیں معلوم، مگر اس کی رپورٹس یہی کہہ رہی تھی کہ مگر ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں نے کہنا چاہا تو وہ نرمی سے بولی، دیکھیے پریشان نہ ہو، زہر زیادہ نہیں دیا گیا، تھوڑا سا ہی دیا ہے، اتنا خطرناک بھی نہیں۔ پھر میں صرف اتنا ہی بول سکی۔ ڈاکٹر نرمی سے بولی، لگتا ہے کسی نے آپ کی بچی کو صرف کومے میں ہی رکھنے کے لیے زہر دیا ہے، مگر کیوں؟ میں نے زہر لب کہا اور ڈاکٹر سوچنے میں بولی، ہو سکتا ہے اسے ڈر ہو کہ آپ کی بچی اپنے مجرم کا نام بتا دے، شمشاد، اس نے ہی کچھ دیا تھا میری بچی کو۔ ڈاکٹر کندھے پہ اچکا کر وہاں سے چلی گئی۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، کس سے جا کے شمشاد کے متعلق بات کریں۔ میں نے پولیس کو فون کیا اور اسے فوراً وہاں سے پہنچ گئے۔ شمشاد کے گھر گیا تو آگے وہ موجود تھی۔ پولیس نے اسے تفتیش کی۔ وہ بڑے سکون سے ان کی تفتیش کا جواب دے رہی تھی۔ اس کے لہجے پہ یہ انداز میں کوئی جھجک پن نہیں تھا۔ اسے دیکھ کے میں شک پہ بڑھ گئی کہ آیا واقعی اسی نے میری بیٹی کو زہر دیا ہے؟ اس سے سب کے پیچھے کوئی اور ہے، کیونکہ رسول تو ابھی تک جیل میں تھا۔ جب تک کہ نمرا اپنا بیان دیتی تب تک اسے رہائی نہیں مل سکتی تھی۔ پولیس میرے کہنے پہ شمشاد کو اپنی حراست میں لے لیا۔ تبھی اگلے دن ایک آدمی میرے پاس آیا اور روتے ہوئے اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ میں نے دیکھا تو وہ محلے کا ایک نشئی تھا جو اکثر اوقات ہوئی ہمارے محلے میں پھرتا رہتا تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے ہوش حواس میں بھی ہوگا۔ پھر کیسے وہ میری بچی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے شمشاد کے گھر میں پھینک سکتا تھا؟ یہ معمہ حل نہیں ہو پا تھا کہ مجھے معاف کر دیں باجی، میں نے آپ کی بچی کے ساتھ برائی کی ہے اور میں ہی سزا کا حقدار ہوں۔ جو میں نے آپ کی بچی کے ساتھ کیا وہی سب میری اولاد کے ساتھ نہ ہو جائے، مجھے اس بات کا ڈر لگ رہا ہے۔ کہنے میں وہ آدمی باتیں کر رہا تھا لیکن اس کے چہرے سے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ آیا وہ اپنے کیے گئے گناہ کا ذرا سا بھی کوئی پچھتاوا ہے۔ وہ بڑے سپاٹ سے چہرے کے ساتھ یہ باتیں کر رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری ان باتوں کی وجہ سے میں تمہیں جیل بھیج سکتی ہوں، مگر تم بار بار ایک ہی بات کر رہے ہو جو کیا لگی ہے اب خاموشی سے؟ مجھے ان کا نام بتا دو جنہوں نے تمہیں یہ سب کہنے کے لیے پیسے دیے ہیں۔ باجی میں نے ہی کیا ہے، میں اپنی غلطی مان رہا ہوں، تو آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ بے شک آپ مجھے جیل میں دے دیں یا میری جان دے دو، کیا ہے میں نے ہی کیا ہے۔ میں ابھی پولیس کو بلاؤں گی۔ میں نے اسے دھمکی دینی چاہی تو وہ وہیں فرش پر اوپر الٹی پلٹی مار کر بیٹھ گیا۔ میں ہی ناجانس ہوں، بلاؤ ابھی پولیس کو، مجھے حوالے کرو، پولیس میرے ساتھ ہی سلوک ہونا چاہیے۔ میں شش و پنج میں پڑ گئی تھی۔ میں نے پولیس کو فون کر دیا مگر اس آدمی پہ بالکل کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ جیسے وہ چاہتا تھا کہ یہی وہ اسے گرفتار کرنے کے بعد وہ لوگ شمشاد اور رسول کو چھوڑنے لگے، مگر میں نے منع کر دیا۔
ایک مرتبہ انہیں مت چھوڑو ایک دفعہ شمشاد سے ملنا چاہتی تھی، سو تھانے گئی تو وہاں پر رسول بھی تھا۔ میں نے شمشاد سے ملی، وہ میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، میں نے آپ کے ساتھ کیا غلط کیا ہے بھلا جو آپ یہ سب کر رہی ہیں؟ میں نے تو سب کوشش کر لی تاکہ اپنے شوہر کی غلطی کو چھپا سکوں، مگر آپ نے پھر بھی پکڑا دیا۔ سن کے میں عجیب سے مکسمے میں پڑ گئی تھی۔ پھر سوچا وہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ نمرا کو زہر کسی اور نے دیا ہو۔ میں بلاجا اس مظلوم پہ شک کر رہی ہوں۔ میں اس شنش پر پنج میں تھانے دار کے پاس جا رہی تھی کیونکہ اگر مجھے مجرم نہیں مل رہا تو ٹھیک تھا، میں بس اپنی بچی کی زندگی چاہتی تھی، اس کے علاوہ مجھے کسی اور بات کی سے لینا دینا نہیں تھا۔ تبھی میری نظر رسول پہ پڑی، وہ بھی ایک سیل میں بند تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے بولا، باجی میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو نمرا کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتا ہوں۔ وہیں رک گئی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس بات کا جواب دوں، پر پتہ نہیں کیوں خود پہ خود قدم اس جانب بڑھنے لگے۔ وہاں میں گئی تو ہاتھ جوڑ کے بولا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، یہ میری بیوی جھوٹ بولتی ہے، یہی نمرا کے پیچھے پڑی تھی۔ میں اس بات پر بہت زیادہ حیران ہوئی۔ کیا مطلب؟ بس باجی مجھے نہیں پتا، یہی اس کے پیچھے تھی، اسے بار بار اپنے پاس بلاتی تھی، میں نے اسے روکا بھی تھا مگر یہ نہیں رکتی تھی۔ کیا مطلب؟ اس سے پہلے میں مزید اس سے بات کرتی، پولیس اہلکار نے وہاں سے جانے کا بول دیا، لیکن میرے دماغ میں رسول کی ہی وہی باتیں گھوم رہی تھی۔ وہ یہ سب کیا کہہ رہا تھا؟ میں اسپتال واپس آئی تو نمرا کی حالت سنبھل چکی تھی، وہ ہوش میں بھی آ گئی تھی۔ پولیس اس کے پاس آئی مگر اس نے بیان دینے سے انکار کر دیا۔ کیا ہوا میری بچی بتاؤ نہ، جو سچ ہے۔ مگر وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اسے ڈسچارج کروا لیا اور گھر واپس لے آئی۔ بس یہی تھا کہ کون سا وہ لمحہ جب نمرا سب بولے، کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ اسے کچھ بھی نہیں کہنا۔ آپ جتنا سکون میں رکھیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا، ورنہ اس بچی کے دماغ پر زور پڑے گا اور جو یہ تندرست ہو رہی ہے اس کی یہ تندرستی کے دورے میں منتقل ہو سکتی ہے۔ میں سن کے کافی ڈر چکی تھی۔ 4 دن ہو چکے تھے مگر ابھی تک نمرا نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ میں نے اپنا بیگ کھولا تو اس میں مجھے نرس کا نمبر ملانا ہوتے میں اسے فون ملا بیٹھی۔ پتہ نہیں بس میں کیا چاہتی تھی، مجھے خود بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور 2 سے 3 مرتبہ میں نے فون ملایا مگر کوئی جواب نہیں۔ میں نے بھی مایوس ہو کے فون رکھا تو شام میں اس نرس کا فون آیا۔ وہ میری آواز سن کر نرمی سے بولی، مجھے علم تھا تم فون کرو گی، تم نے ایسا کیوں کہا تھا، بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ میں نے تحفظ کے ہاتھوں مجبور ہو کے پوچھ لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، کیا انصاف دلانا ہے اپنی بچی کو؟ مطلب؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا تو وہ نرمی سے بولی، یہ پوچھ رہی ہو انصاف دلانا کیا اپنی بچی کو؟ اس کا کیس بھی لڑوں گی اور اسے پیسے بھی دوں گی۔ تم سب کیوں کر رہی ہو؟ اس کے بدلے تمہیں کیا ملے گا؟ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا، کیونکہ وہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سکون بے سکون ملے گا۔ پہلے تمہاری بچی کا کیس لڑنا مشکل ہوتا، اب میں جانتی ہوں مجرم کون ہے تو ہرگز بھی مشکل نہیں ہوگا۔ میں نے اچنبھے سے پوچھا، دیکھو بیوی، میں پہلے ہی بہت پچھتا رہی ہوں اور دوبارہ نہیں پچھتانا چاہتی ہوں، سو جو بھی بات ہے تم سیدھے سادے انداز میں مجھے کر دو، یہ بلا وجہ کی پہلیاں مت بجھاؤ۔ وہ پرسکون لہجے میں بولی، ایسا کرو کل فلاں جگہ آ جاؤ، میں تمہارے گھر آ جاتی ہوں، تفصیل سے بات ہو جائے گی۔ تفصیل سے تم بات اسپتال میں بھی کر سکتی تھی، وہاں کیوں نہیں کی؟ مگر اس نے سوال سن کر فون رکھ دیا، جو جواب نہیں دیا۔ اگلے دن وہ میرے گھر آ گئی۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہی، کوئی چائے پانی نہیں پوچھا، کیونکہ میں خود کو لچکدار نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ یہ بچی بہت معصوم ہے اور جانتی ہوں اس کے ساتھ ظلم کرنے کا کیا ہے۔ تمہیں کیا لگے گا کس نے کیا؟ اتنی ہمدردی تم کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا تو وہ جلدی سے بولی، کیونکہ اس کے ساتھ جس نے بھی کیا ہے وہ پہلے وہی کام میں کرتی تھی۔ میں چونک گئی، مطلب کیا کام کرتی تھی؟ ہم یوں ہی کم عمر بچیوں کے پاس مردوں کو بھیجتی تھی، مردوں سے پہلے قیمت
वसूल कर लेती थी और उन्हें जगह बता देती थी या बच्चियों को अगवा कर लेती थी। बस फिर मैं मर्द अपनी हवस पूरी करने के बाद बच्ची को कहीं भी फेंक देते थे या उन्हें हम ठिकाने लगा देती थी। वो बोल रही थी। जब मैंने उसकी बात काट दी, तुम और शमशाद, उसने पुरसुकून लहजे में कहा। मैं दंग रह गई। हाँ, शमशाद ने ही ये काम किया था और उस दिन वहाँ मौजूद थी। जब तुम्हारी बेटी आई तो उसे ताला लगा दिया घर पर और निम्रा को वहीं बंद कर दिया। बस पर फिर वहीं जो होना था, उसने बड़े सुकून से इल्ज़ाम अपने शौहर पे लगा दिया। जो कुछ भी उसके साथ हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो नाबालिग बच्ची थी और उसकी वो अच्छी खासी कीमत वसूल कर चुकी थी। ये सुनकर मेरे हाथ पाँव कांपने लगे। मैं पहले ही ये काम करती थी, फिर मुझे हिदायत मिल गई, मैंने छोड़ दिया सब। उस दिन मुझे वो धमकियाँ दे रही थी कि तुम ना बताओ। मैंने भी वहाँ पर नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहती थी एक मर्तबा वो पुलिस की हिरासत में आ जाए, फिर मैं बताऊंगी। अगर पहले बता दी तो वो अपने बंदों को भेजकर किसी तरह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती थी। और निम्रा को जहर मैंने दिया था, इसने नहीं दिया था। मैं ये सुनकर अपने दिल पर हाथ रखा और पूछा, क्यों तुमने ऐसा? वो तहम्मुल से बोली, क्योंकि वो शक्कर खिला के पाक बनना चाहती थी तुम्हारे सामने, मगर उस सूरत हाल में पकड़ी गई। मैंने वो बहुत थोड़ी सी मिकदार में दी जहर, ताकि उस पर शक जाए और पुलिस की हिरासत में इसी तरह चली जाए। बस यही बात है। अब तुम कहो तो तुम उसका केस लड़ सकती हो, पैसे भी दूंगी, क्योंकि जितनी बच्चियों को बर्बाद किया, अब ज़्यादा नहीं तो कम से कम इन लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं चुप रही और मुझे थपकी देकर वहाँ से चली गई। जब कितनी ही देर से मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया। मैंने भी अब यकीन नहीं कर पा रही थी कि शमशाद ने ये सब कुछ मेरे साथ किया है और कितने आराम से उसने सारी सूरत हाल को बदल दिया था। उसने पुलिस से रब्ता करने से पहले नर्स से ही पूछ कर, रसूल भी उस सब से में शामिल है, मगर उसने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, ये सब नहीं जानता। शमशाद शादी से पहले तो खुलेआम और शादी के बाद छुप कर ये काम करती। बाकी जो आदमी अपना जुर्म कबूल कर रहा था, उसे भी शमशाद ने पैसे दिए थे ताकि इन दोनों मियाँ बीवी से इल्ज़ाम हट जाए। बाद में उस नर्स ने मेरी मदद की और मेरी बच्ची एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की काबिल हो सकी। ये बात शमशाद को अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक